کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا، وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا، قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا۔ فاروق اعظم کو اسلام ملا، بہن نے قرآن پڑھا، عمر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے۔ قرآن، میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں، مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں، یہ قرآن ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی، اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا، لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی۔ ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا، مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی، آنسو آ رہے تھے۔ ذوالنون نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں سر رکھ دیا، رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا، مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، سبحان اللہ، سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی۔ دنیا نے دیکھا، ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں، وہ غائب تھی۔ اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی۔ اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے، ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے، ذوالنون، ذوالنون، میرے یار، میرے دوست، میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اسے کاندھا دو، اسے کفن سونپو، اسے قبر میں لٹاؤ۔ ذوالنون مصری آنکھ کھلی، گئے، کیا دیکھا؟ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی۔ چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا، ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا، یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے۔ حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا، چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے۔ جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا، یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے
तफक्कुरात में थे, सोच में थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। अचानक आंख लगी तो क्या देखा? वही लड़की है जो जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बागों में टहल रही है। वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई। वो जन्नत के बागों में टहल रही थी। जुन्नून मिस्री ने कहा, ऐ लड़की, तू वही रक्कासा है ना जो हमारे मोहल्ले में नाचती थी, रक्स करती थी, नाचती थी, ये बता ये मर्तबा तुझे कैसे मिल गया? तो उस लड़की ने कहा, जुन्नून, एक सजदा जो मैंने तुम्हारे साथ खुलूसे दिल से किया था, उस सजदे से सर उठाने से पहले पहले अल्लाह ने मुझे मकामे विलायत अता कर दिया था, मुझे विलायत का मनसब अता कर दिया था। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा जिससे रूए ज़मी कांप जाती थी, वो सजदा जिसे रूए ज़मी कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं।